تو بیوی خامن کے ساتھ، خامن بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ آیات قرآن میں خامن بیوی کے رشتے کیا ہے، سب سے زیادہ، کیونکہ یہ رشتہ جتنا عظیم ہے اتنا ہی نازک ہے، ایک بول پہ بنتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے۔ اظہار محبت کرو اپنی بیگم سے، بیگم خامن سے اظہار محبت کرے۔ تمہارا علاقہ تو پٹھانوں کے مشابہ ہے نا، بیوی سے کہنا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، یہ تو موت ہے اس کی۔ اور یہ پٹھان تو بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتے، ایسے بے وقوف ہیں۔ اور میرے نبی نے کہا یا عائشو، سنو یا عائشو، نک نیم پیار سے پکارا جاتا ہے، عائشہ نہیں فرمایا، یا عائشو انہو لحیون عیل موتا مریتو کی زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ، جب سے مجھے پتا چلا ہے اور اللہ نے مجھے بتایا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا۔ اللہ کی قسم، یہ اظہار محبت ہمیں سکھانے، جس نے اللہ کو دیکھا اس کے لیے عورت کیا چیز ہے، ہمیں سکھانے کے لیے۔ اور یہی ماحول عربوں کا تھا کہ بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، اور معشوق سے شاعری بھری پڑی۔ مجھے اتنے شعر یاد ہیں، ابھی سنانا شروع کروں تو ہزارہ سب عاشق بن جاؤ گے، لہذا میں شکر رہتا ہوں۔ تو معشوق کے لیے، جس کو آج گرل فرینڈ کہتے ہیں، شاعری بھری پڑی ہے، اور بیوی کے لیے کہنا کہ مجھے اس سے پیار ہے، یہ گالی تھی اس کی۔ تو میرے بچوں، یہ میں نبی کی زندگی بتا رہا ہوں، کیونکہ شادی شدہ بھی بیٹھی ہیں، آپ سب کی ہونے والی ہے، اور یہ بچیاں بھی سن رہی ہیں، کچھ بیگمات شادی شدہ بھی ہیں۔ یہ میرے نبی کی ایک پاکیزہ زندگی ہے۔ پھر آخری بات کہتا ہوں، اگر کہیں گناہ ہو جائے تو پریشانی کی بات نہیں ہے، توبہ کر لو، معاف ہو جائے گا۔ اس سے بڑا گناہ، توبہ کرو معاف ہو جائے۔ تو جب کبھی غلطی تو اس کو توبہ کرو، کلمہ معاف کرو۔ تو تیسری بات فرمائی اخلاق اچھے کر، اور چوتھی آخری بات فرمائی عفتن فی طعمتن، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، حلال حرام نہ کھاؤ۔ حرام سے مرائیاں سور نہیں ہے، کمائی حرام یا کمائی حلال۔ ایک شراب پی رہا ہے، حرام ہو، ایک نشہ پی رہا ہے، حرام ہو۔ تو رزق حلال کماؤ، سچ بولو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھا کرو، رزق حلال ہو، آقا جنت کی چابی مجھ سے لے۔ میرے نبی حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے، 9 بیویاں کپڑے خود دھوتے تھے۔ ادھر دو ٹھنڈی چائے دے دو تو میاں صاحب کا موڈ خراب ہو جاتا، بے عقل ہے، دیکھتے نہیں ہو ٹھنڈی چائے دے دی، ایک بٹن ہی نہ لگاؤ، اسی پہ اس بیچاری کی بے عزتی ہو جاتی۔ اور میرے نبی 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے اپنے کپڑے خود دھوتے تھے۔ اور سن رہے ہو، میں گل فارسی نہیں بول رہا، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے۔ حضرت عائشہ معصوم عمر کی تھی، ان کو سامنے لقمے کھلاتے تھی۔ یہ چیز محبت کو بڑھاتی ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس ہے، مولانا میاں بیوی کی ہماری بڑی لڑائی ہوتی ہے، کوئی مجھے وظیفہ بتا۔ میں نے کہا ایک بات یاد رکھ لو، بیوی پہ کوئی وظیفہ اثر نہیں کر، نہ کوئی تعویذ نہ کوئی وظیفہ۔ تو پھر کیا کروں؟ میں نے کہا جب کھانے پہ بیٹھو 2-3 لقمے اپنے کھلا لیے، کہ اس سے کیا ہو، کہ جو ہوگا کہ دیکھ لیں۔ اب اس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ میرا نبی کی سنت، میں نے کہا دیکھ لینا جو ہوگا۔ کیونکہ 2 ہفتے بعد اس کا فون آیا، ویسے حال بات کچھ نہیں، دوستی تھی۔ تو میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہ شرم بات۔ میں نے کہا عورت تو بیچاری کمزور ہے، اس سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں؟ کمزور سے کیا لڑ؟ اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس میں تمہیں شرم ہے؟ چل دوپہر کا کھانے کا وقت تھا، میں نے کہا اس کو یہ کر اور پھر مجھے بتا۔ 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، مولانا صاحب میں نے ایک لقمہ توڑا اور اس کے منہ میں ڈالا، تو اس کا ریئیکشن یہ تھا کہنے لگی یہ تو نہیں کر سکتا، کس نے یہ سبق تو میں پڑھایا؟ اس نے کہا مجھے مولانا طارق جمیل نے پڑھایا۔ اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور دعائیں شروع کر دی میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، کہ جس نے تمہیں انسانیت سکھائی۔ اس ماحول سمجھ کے
اس ماحول میں بھری مسجد میں ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میں احب الناس الیک، آپ وسط سے زیادہ کس سے محبت؟ اپنے ماحول سمجھ لیا بچوں؟ اس ماحول میں وہ کہتا ہے آپ کو اس سے محبت ہے، آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا، آپ نے زور سے کہا عائشہ سے، سورے ہل گئے۔ وہ سوال کرنے والا سب سے زیادہ کنفیوز ہو گیا کہ نہیں 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 یا رسول اللہ، میرا مطلب تھا کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار؟ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے ابو بکر نہیں فرمایا، آپ نے کہا عائشہ کے عباس۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ڈوز اس کو لگی نہیں ہے، زیادہ دوسری ڈوز دی عائشہ کے عباس سے۔ تو گھر میں محبت کا ماحول ہوگا تو تمہاری اولاد ایک مضبوط بیس پہ چلے گی۔ ملتان سے ایک بچہ مجھے ملنے آتا رہتا ہے، اب تو وہ ڈاکٹر بھی بن گئے ماشاء اللہ۔ تو جب وہ اس نے ایف ایس سی میں ٹاپ کیا تھا ہمارے ملتان میں، نصر میڈیکل کالج میں جاتا تھا، کہنے لگا کہ میں 3 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، 3 دفعہ۔ وہ پاگل، تو اتنا قابل، تو نے پورے پنجاب میں ٹاپ کیا تو یہ کس لیے؟ کہ میرے اماں ابا اتنا لڑتے ہیں کہ میں نے بدل ہو کر 3 دفعہ زہر کھایا، اور اللہ نے میری زندگی، میاں بیوی لڑتے ہیں اور ایک اتنا قابل بچہ خودکشی کرنے میں تیار ہو جاتا ہے، اونٹیں گپتانا چیر کے رکھ دیتا ہے دلوں۔ اس سے میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں پوری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ پوری شریعت کے دن لمبی چوڑی، جی کیا ہے؟ تو آپ نے ایسے کیا، دیکھو سارے ایسے نہیں کیا، ایسے کیے کو کاٹ لے، یعنی اس پہ قابو پا، اس کو بے عزت نہ کرنا، غیبت نہ کرنا۔ اور ایک صحابی نے پوچھا کہ باپ کا کیا حق ہے؟ کہ تیرا جنت کا سب سے بڑا دروازہ تیرا باپ ہے، اس کو خوش کر کے دنیا سے بھیجے گا تو وہ مین گیٹ تیرے لیے کھولے گا، اور اگر اسے ناراض کر کے بھیجا تو وہ گیٹ ہمیشہ کے لیے تیرے اوپر بند ہو جائے۔ پوری زندگی سکھائی میرے نبی۔ کہیں تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے جو میں اب بتا رہا ہوں جس سے تمہیں انسان بنو؟ اخلاق اچھے کرو۔ شادی شدہ حضرات بیٹھوں، خواتین بھی مت، ایک دوسرے سے حسن سلوک کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرو۔ زندگی برداشت سے بنتی ہے، چیزوں سے نہیں۔ 2 واقعے اوپر نیچے میرے ساتھ پیش ہے۔ میرے ایک دوست سے ایک خاتون ملائی مجھے، وہ میرا دوست بھی اربوں بتی آدمی ہے، تو وہ مجھ سے کہنے لگا اس کا جو خامد ہے نا، میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جاتے ہیں، اس کی دولت بتانے لگا۔ وہ آتی واہ بڑے نصیبوں والی بیگم ہے، میرے پاس آ کے بیٹھی 2 منٹ بعد رونا شروع کر۔ عام طور پہ خواتین آتی ہیں، اپنی کہانی سناتی ہیں، سناتے پھر اخیر میں جا کے کسی کا آنسو نکلتا ہے، وہ 2 منٹ بعد ہی ڈھا کرنے لگی۔ وہ بی بی خیر ہے مولانا، لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، کروڑوں روپے کی گاڑی میں بیٹھتی ہوں اور ایسے زیور پہنتی ہوں، لیکن مجھے لعنت ہے میری ان سب پر، میرے خامد کا رویہ ہی اچھا نہیں تو میں اس کو کیا کہوں؟ میرے عزیزو، تمہاری شادیاں ہوں گی، ہم کو پا چکے ہیں، اچھے رویوں سے جس کا چاہے دل خریدو۔